ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ انگن بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ اور پاکیزہ ذات پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئے، اے الہکم الہ واحد یا رحمان یا رحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن حکما واماما، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات ہے، آج اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ آج حضرات وہ تین چیزیں جو اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر دو جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والوں سے مراد کہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آ چکے ہیں، ان کو ایمان والے کہا۔ 6 آیتیں ہیں اس کے اندر جن جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ سماعت فرمائیں تاکہ ہم اپنے مضمون کو آگے شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پہلی حدیث سے بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیماریاں ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان نہیں آیا تو اس وقت یہ موجود تھی، جب انسان زمین پر آ گیا اس وقت موجود رہے گی، قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ 3 بیماریاں پہلے بھی موجود تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، نبیوں کے دور کے اندر بھی موجود، اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اس کا یہ معنی نہیں بلکہ بہت سارے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، بڑے ایمان والے ہوں گے، بڑے عباد الرحمان یعنی اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بچائے گا۔ بیماریاں بہت خطرناک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث لازمات امتی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری امت میں بھی یہ بیماریاں موجود نہیں، اور ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جن کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی وجہ سے اگر کوئی بچے گا اللہ اس کے عمل قبول کرے گا، اگر ان بیماریوں سے نہیں بچے گا پھر اس کی نماز روزے کسی کام کا۔ 3 بیماریاں۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، پہلی بیماری کا نام اختیارہ ہے۔ یہ سورۃ الحجرات 12 نمبر آیت پہلے 2 جملے۔ اختیارہ کا معنی کیا ہے؟ بدشگونی۔ آج حضرات ہمارے معاشرے کے اندر بدشگونی بے شمار ہے۔ کس وجہ سے آئی ہے بدشگونی؟ جہلیت کی وجہ سے۔ اللہ کے قرآن سے رابطہ چھوڑا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑا، اور آج ایسے لوگوں نے امت مسلمہ کی بہو بیٹیوں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بدشگونیوں میں ڈال دیا۔ آج لوگ لٹ رہے ہیں اس بدشگونی کی وجہ سے، اور پھر بھاگتے ہیں علاج کے لیے
بچگونی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موجود رہے گی قیامت تک یہ بیماری ہے۔ اتیار بدشگونی، بدشگونی کیا ہے؟ ایک بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، آج دونوں شامل ہیں، صبح گھر سے نکلتا ہے، اپنے دفتر کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہے، گاڑی نکالی یا پیدل چل رہا ہے یا سواری پر سوار ہے، کسی بھی سواری پر سوار ہے، آگے سفر تھوڑا سا کیا، ایک کالے رنگ کی بلی آگے سے گزری، اب اس نے بریک لگا دیا۔ اب ذہن کے اندر کیا ہے؟ بدشگونی کیا ہے؟ اتیارہ کیا ہے؟ اب یہ کالی بلی میرے آگے سے گزر گئی ہے، اب میرا آج کا دن مربوط ہوگا، میرا کوئی کام نہیں بنے گا۔ وہیں پر فون ملایا اپنے دفتر والے لوگوں کو یا اپنے صاحب کو، یہ کہہ دیا کہ آج میں نہیں آ سکتا۔ کیا ہو گیا؟ بس یہ مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ کیا؟ بدشگونی بن گئی کہ آج ایک کالی بلی آگے سے گزر گئی یا کوئی اور جانور گزر گیا، میرا آج کوئی کام نہیں ہوگا۔ دن کو بھی منحوس قرار دیا، حالانکہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کتنی عظمت والے دن ہیں! ایک ایک دن کی فضیلت ہے، ایک ایک لمحے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ منحوس نہیں بنائی ہے۔ آج ہم بدشگونی ہے ہمارے اندر، کتنے مسلمان ہیں جو کسی مہینے کو بدشگونی لے بیٹھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ کم عملی وجہ ہے، جاہلیت ہے، علم نہیں۔ پہلی بات، آگے سے کوئی جانور گزر گیا، بلی گزر گئی کالے رنگ کی، بس ختم، اب گھر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بدشگونیاں پیدا نہ کرو۔ یہ کالی بلی، سفید بلی، کالا کتا، کالا کبا، یہ تمہارے رزق کو نہیں روک سکتی ہیں، یہ تمہارے روزی کے مالک نہیں ہیں۔ تمہاری روزی کا مالک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس اللہ پہ توکل رکھو، وہ تمہیں بے حساب رزق دے گا۔ اب یہ بدشگونی پیدا کر کے بیٹھ گیا، یہ تو ایک بات ہے۔ اب دوسری دیکھیں، آج کتنے مسلمان ہیں پڑھے لکھے، مالدار، اس مال کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے علم دین ہمیں نہ ملے؟ یہ مال ہمیں نہیں بچائے گا۔ کل انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے کہے گا، اللہ ساری دنیا جتنا میرا سونا چاندی تھا سب لے لے، اللہ تو میری نجات فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اپنا مال، اسی مال سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارے کام آئے گا اللہ کا دین، علم کام آئے گا، قرآن و حدیث ہمارے کام آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے کام آئے گی۔ آج بدشگونیاں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھتے ہیں، قریب نہیں جاتے ہیں، قرآن کو بولتے نہیں۔ آج بڑا مکان بنا لیا، بڑی کوٹھی بنا لی، آپ سارا کچھ بنا کے لاکھوں روپے لگا کے ایک کالے رنگ کی ہڈیاں اوپر رکھ دی۔ کیا ہے بھائی؟ تاکہ میرا مکان، میری کوٹھی نظر بد سے بچے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بدشگونیوں سے بچو۔ اب یہ ہانڈی ہمارے مکان کو کیسے بچا سکتا؟ جب کوئی زلزلہ ہے، آتے رہتے ہیں، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، بدشگونیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور دکھاتا ہے، دیکھو وہ بڑے بڑے کوٹھیوں پر، محلات پر ہانڈیاں رکھی ہوئی، وہ کسی کام کی نہیں۔ آج ان کے مکان کے لیے ویٹ ہو گئے، نہیں بچا سکتا۔ حضرات اب آگے بڑھے، یہ ایسی بدشگونیاں پیدا کرتی ہیں۔ ایک انسان نئی گاڑی خریدے، لاکھوں روپے کی گاڑی لیتے ہیں، یا آپ کو اکثر بڑی گاڑیوں والے بھی، چھوٹی گاڑیوں والے بھی، آپ دیکھیں رکشے والا ہے، کار والا ہے، ایک گدا ریڈی والا ہے، ایک بڑی گاڑی والا ہے، تینوں بندے اپنی علیحدہ علیحدہ کیٹیگری کے، لیکن بدشگونی تینوں کے ذہن کے اندر ایک ہی ہے، میری گاڑی کو بچائے گا تو یہ پرانا سا جوتا بچائے گا۔ اب ایک پرانا سا جوتا لیا، گاڑی کے پیچھے لگا لیا، باندھ دیا۔ گدا ریڈی والے نے بھی یہی کام کیا، رکشے والا بھی یہی کام کر رہا ہے، اپنا رکشے کے پیچھے جوتا باندھا ہوتا، بڑی گاڑی والے نے بھی یہی کام کیا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں،
یہ جوتا کسی کام کرے گا نہیں بچا سکا. مارنے والا کون ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم رکوع میں بھی یہ پڑھا کرو. ہم تو نماز میں سلام پھیرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رکوع میں بھی یہ دعا پڑھا کرو, سجدے میں بھی یہ دعا پڑھا کرو. اس کا معنی کیا؟ اللہ تو ہی میری موت اور زندگی کا مالک ہے, تو ہی رحیم و کریم. کتنی بڑی دعائیں, سجدے میں پڑھے, رکوع میں پڑھے, چلتے پھرتے پڑھے, نماز کے بعد پڑھے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے رکھے. اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے. یہ جوتے, یہ کالی بلی, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی اس انسان کے بارے میں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العظیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں, اے انسان میں نے تجھے سب سے اعلیٰ پیدا کیا ہے. اعلیٰ قسمیں اللہ نے اعلیٰ جگہ کی کھائی اور کہہ رہے رب کائنات فرماتے ہیں لقد ہم نے آپ کو بہترین بنایا ہے. لیکن انسان نے اللہ پہ توکل نہیں کی. آج اپنے کسی بندے کو کہیں کہ یار یہ جو گاڑی کے پیچھے پرانا جوتا لگایا ہے, کار کے پیچھے لگایا, گدا ریڑھی کے پیچھے لگایا, گدا ریڑھی کار رکشے سے بہتر اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے. یہ کار اتنی قیمتی نہیں ہے, انسان کو قیمت ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. انسان تو بہت قیمتی ہے, لیکن اپنے آپ کو انسان قیمتی بناتا نہیں. بہت قیمتی انسان ہے, اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے بندے تو گاڑی کے پیچھے پرانا جوتا لٹکاتا ہے, سب سے قیمتی تو اللہ نے تجھے بنایا ہے. تو باٹا کی دکان پہ جا, 10-10 ہزار کا جوڑا لے کر آپ اور اپنے گلے میں ڈال. کوئی ڈالے گا؟ کتنا بھی قیمتی جوتا کیوں نہ ہو. اور آپ ایک بندے کو کہو یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے, آگے سے وہ جوتے ہمیں مارے گا کہ یار تو نے میری عزت کی ہے. اور لوگوں جب ہم اللہ کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری عزت نہیں کریں گے. اللہ نے کتنی عزت کی, اللہ نے ساری کائنات سے انہیں بہترین بنایا, ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا. انسان یہ پسند نہیں کرتا ہے. تو حضرات یہ جوتے, یہ کالی بلی, یہ بدشگونی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا, اے ایمان والو ان بدشگونیوں سے بچنا. آج ہماری مائیں, ہماری بہنیں, خاص کر خواتین اس معاملے کے اندر لوٹنے والے لٹیرے جو ہیں ایسے ایسے تعبیر, ایسی ایسی باتیں بنا کے دیتے ہیں, یہ بدشگونیوں میں شامل ہے. یہ شرک ہے. انسان یہ کیا ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو بدشگونیوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ پہلا پیغام دیتے ہی دے رہے الطہارۃ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بیماریاں اور ان میں سے پہلی بیماری الطہارۃ یعنی بدشگونی ہے, اس سے بچو. ہر حال کے اندر بچو اس سے. اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا مالک ہے, رزق دینے والا, رزق بڑھانے والا, رزق کم کرنے والا, دے نہ دے اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. اور دوسری بڑی بیماری جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسد کی بیماری ہے. حسد فرمایا یہ موجود ہے, موجود رہے گا, قیامت تک موجود رہے گا. یہ تینوں بیماریاں موجود رہیں گی. بچے کے وہی جو ایمان والے, خالص اللہ سے کرنے والے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کئی جمعوں کے اندر یہ بات بیان ہوئی. اس کا معنی اللہ تو بھی مجھے بیماریوں سے بچائے گا تو برائی سے میں بچوں گا تو تیری مدد سے, نیکی بھی کروں گا تو اللہ تیری مدد سے, تو نے مجھے بچانا ہے. اتنا اللہ دعا لا حول ولا قوت. ایک 1000 مرتبہ بندہ اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے اے اللہ تو ہی میری موت اور زندگی کا مالک ہے, تو مجھے طاقت دے گا میں نماز پڑھوں گا, تو مجھے طاقت دے گا میں گناہ سے بچوں گا. اس کا معنی ہے حضرات حسد ایسی بیماری. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, کہا لوگوں کو سجدہ کرو, فرشتے کو سجدہ کرو, سارے نے مان لی بات. شیطان اکڑ کر کھڑا ہو گیا, پہلا حسد کرنے والا. میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام, میں آگ سے بنا ہوا, یہ مٹی سے بنا ہوا, میری عظمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تو حسد کیا, دوسرا نافرمانی. حسد یہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو اتنا رتبہ کیسے مل گیا, اتنا اعزاز اللہ نے کیسے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دیا. تو میں نہ کیا ہوا کہ حسد کرتا
انسان بڑا گناہ کر لیتا ہے، شیطان پھر بھی کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ڈرتا بھی تھا۔ سورۃ الحشر کے تو حسد ایسی بیماری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانیت کو بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا؟ ایک عورت کی وجہ سے کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہوا، دوسرا کہتا ہے میرا ہوگا۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ اب قتل کر کے بیٹھ گیا، اب پہلا قتل تھا، پتہ نہیں کرنا چلا کہ کرنا کیا ہے، بندہ تو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، دو کوے اللہ تعالیٰ نے، دونوں کووں میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ اب جو ایک کوا تھا اس نے دوسرے کوے کو گڑھا کھودا، اپنی چونچ کے ذریعے کلمہ دفن کر دیا۔ اس کو سمجھ آ گیا، اس کوے نے مجھے سمجھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ جو جتنے پرندے ہیں، جتنے پرندے، ان میں سے کافر پرندہ جو ہے وہ کوا ہے، کافر پرندہ کوا ہے۔ بہرحال کہیں بھی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ پرندوں میں سے کافر کون ہے، تو کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پرندہ ہے۔ تو باہر کیا ہے، اولاد حسد کی بنیاد پر یہ قتل ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء کا لمبا سلسلہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل ہے، دوسرے کا نام اسحاق ہے علیہ السلام۔ اور بہت لمبی نسل چلی نبیوں کی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے۔ آپ کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ جو بنی اسرائیل کے نبی آپ تذکرہ پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ جتنے نبی ہیں سارے کے سارے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل سے۔ اور اس بنی اسرائیل میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے حسد کی بنیاد پر کہ یہ اتنی بڑی بیماری، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک ہی حضرات دلیل کے طور پر آپ دیکھیں، اس حسد نے نبیوں کے گھر کو اجاڑ دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، کئی دفعہ آپ نے قصہ سنا، آپ باتیں جانتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا سورہ یوسف کے اندر۔ اس حسد کی بنیاد پر نبی زادے ہیں اور علیحدہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ بنیامین سے اور یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک نبی اور انصاف نہ کرے۔ نبی کو سارے بیٹوں سے محبت تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی اماں جان بچپن کے اندر فوت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، زیادہ دھیان رکھتے ان پر۔ کسی بچے کے اندر کوئی خصوصیت نظر آ جاتی ہے، کوئی کوالٹی نظر آتی ہے کہ یار یہ بچہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور، تو اس وجہ سے بھائی حسد کے اندر آ گئے اور بہت بڑا پلان بنا لیا، قتل کرنے کا پلان بنا لیا کہ شہید کر دیا جائے۔ 12 ایک نے کہا شہید نہ کرو، بھائی بھائیوں کو مار کے اچھے نہیں لگتے، اب حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ اور آخر منصور بنایا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو خوبے میں پھینک دیا۔ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حسد، اس حسد نے کہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جو اپنے سینے کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، مومن بن کے رہتے ہیں، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عظیم رتبہ عطا کرتا ہے۔ ساری یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی سبق دے گی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف کو کیا رتبہ دیا، بادشاہت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ کس بنیاد پر کہ آپ کا دل صاف تھا۔ بھائیوں کے لیے کوئی حسد نہیں، بغض۔ جب بھائی ملے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یوسف نے پہلی نظر میں بھائیوں کو پہچان لیا، اور جب پہلی نظر میں پہچان لیا تو پہلی بات دل کے اندر لا، میرے بھائیوں کو تو معاف کر دینا، میں نے ان کو معاف کیا ہے، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اتنا عظیم انسان سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو حسد نے کہاں تک بھائیوں کو بچایا، 40 سال کا عرصہ در بدر چلتے رہے۔ حضرات یہ وہ بیماری بدشگونی اور حسد آگے چلے، جب پتہ چل گیا آج یہودوں نے سارا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی، آج کیوں خاکے بناتے ہیں، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ فلمیں بناتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی توہین
توہین کرتے ہیں یہ حسد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخری نبی آئے گا، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ پڑھتے ہیں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئیں گے بنی اسرائیل میں نہیں ہوں گے بلکہ عرب میں آئیں گے۔ اب یہود و نصارہ جل گئے، ہمارے اندر کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ ساری نبیوں کی لڑی، یعقوب علیہ السلام کی نبیوں کی لڑی، بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو عرب میں کیوں آئیں گے؟ ہمارے اندر کیوں نہیں آئیں گے؟ پہلا حسد تو یہ کر لیتا۔ اب رات دن چل رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر محفوظ فرمایا، مکے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اب مکے کے مشرکین کے اندر حسد شروع ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت والا تاج پہنایا، سارے مشرکین حسد کے اندر جل گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بکریاں چلانے والا جس کا باپ بھی موجود نہیں ہے، ماں بھی موجود نہیں ہے، پرورش کس نے کی ہے، اور اس کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی تو ہم سرداروں میں سے کسی کو دیتا۔ ابو جہل تھا، اتبا شیبہ ولید، ابو لہب، ہم سردار ہیں، ہم میں کوئی نبی ہوتا، اللہ نے ان کو دے دیا۔ یہ حسد کی بنیاد پر ایسے چلے، رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبے بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنی، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو بندے اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا رکھتے ہیں، محبت و پیار رکھتے ہیں۔ تو عرب نے یہ حسد شروع کر دیا، مشرکین نے یہ حسد شروع کیا۔ تو حضرات یہ حسد والی بیماری بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، میں نے پچھلی مثال اس لیے دی۔ اصل آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں بیماریاں، بدشگونی، حسد اور بدگمانی، یہ قیامت تک موجود رہے گی۔ جتنی لوگ آئیں گے دنیا کے اندر، ہر بندے یعنی لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ تین بیماریاں موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی حسد کرنے والا، بدشگون، بدگمانی کرنے والا نہیں۔ اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خاص عنایت فرمائے گا، وہ بدشگونیوں سے، حسد سے بچے گا۔ بچنے کا طریقہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال آج ہمارا حال بھی بڑا انتہائی اس بیماری کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہے۔ کوئی اچھی گاڑی لے لے، دوسرا بندہ حسد کی بنیاد پر ڈر جائے، اب بددعائیں نکالتا ہے اس کو کیسے مل گئی گاڑی۔ اچھا مکان بنا لے، دوسرا مسلمان رات دن نیند نہیں آتی اس لیے اتنا مکان کیوں بنا لے گا۔ کسی کو اللہ نیک سیرت اولاد دے دے، اولادیں دے دے، ہم اولاد کے بارے میں حسد، اس کو اولاد کیوں مل گئی، اس کو زمین کیوں مل گئی، اس کو ملازمت کیوں مل گئی، اس کا لباس اچھا کیوں ہے، اس کا زیور اچھا کیوں ہے۔ آج مرد و عورت برابر ہے حسد کے اندر، ہم رات دن جلتے رہتے ہیں کہ اس کو یہ چیزیں کیوں مل گئی، ہمیں ملنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ حضرات آج یہی حال ہے ہمارا معاشرے کے اندر، یہی قدر کی بنیاد ہے۔ اس کو زمین کیوں زیادہ مل گئی، اس کو وراثت کیوں مل گئی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد، یہ بدگمانی، یہ بدشگونی، یہ بدزنی ایسی بیماریاں ہیں، تم لاکھ اللہ کی عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ایک سوکھی لکڑیاں ہوں، اور سوکھی لکڑیوں کو جب آگ لگائی جاتی ہے نا تو وہ راکھ کا ڈھیر جلدی بن جاتی ہے، اور اس میں کوئی لکڑی کارآمد نہیں رہتی، ساری ہوا میں اڑ جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ اس طرح جو مسلمان بدشگونی کرے گا، کالی بلیوں سے ڈرے گا اور حسد کرے گا، اور اسی طرح بدگمانی کرے گا، پھر اس کی نمازیں روزے کسی کام کی، ہر چیز ختم۔ یہ تینوں عمل ایسے ہیں جو نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں، آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اور یہ بدشگونی، حسد، بغض، بدگمانی، یہ ساری ہماری نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں، ہماری نیکیوں کے پہاڑ ہوں، اللہ ہمیں اس نیکیاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشش ہے۔ ہر بندے کے اللہ کی رحمت نیک اعمال سے آتی ہے، تو ہر عمل کریں، اور ان بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ ہے حسد والی بیماری۔ اور آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوء الظن، بدگمانی
بچائے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے اکٹھے بیٹھے ہو نا، 3 بندے اکٹھے بیٹھے ہو، ان 3 میں سے ایک بندہ دوسرے بندے کو یہ بات بھی نہ کہے کہ آپ سائڈ پر ہو کر میری بات سنیں. اور جب آپ 2 بندے سائڈ پر ہو جائیں گے، شیطان بڑا بدترین دشمن ہے، یہ بیٹھے ہوئے شخص کے ذہن میں ڈال دے گا یہ تیرے بارے میں منصوبے بنا رہے ہیں، یہ تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اس طرح نے فرمایا بڑی مجلس ہو، بڑی مجلس کے اندر وہاں جائز ہے کسی ایک بندے کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ تیرے ساتھ کو کام ہے اور رشتہ داری معاملے کے اندر اور لین دین کے اندر. لیکن اگر 3 بندے ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں سے ایک بندہ اٹھ کر سائڈ پہ نہ جائے، ورنہ شیطان بدگمانی پیدا کرے گا کہ یہ سارے منصوبے تیرے بارے میں بن رہے ہیں. تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، آخر میں آقا علیہ السلام کی انتہائی اہم حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ سارے ہمارے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو بچنا ہے، اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر ایمان موجود رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، یہ ساری حدیث اس کی پوری بات کا لب لباب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حسد نہیں ہو سکتا، اور جس کے اندر حسد ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا. اگر ہم حسد کریں، بدگمانی کریں، بدشگونی کریں اور حسد کی آگ میں جلتے رہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے. ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایک نام کا مسلمان ہے. ایسے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. ہاں اگر حسد نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بغض نہیں ہے، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ مومن ہے. تو اب ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہے، بدشگونی سے بچانا ہے، اور حسد سوء الظن اس سے بچانا ہے. حسن ظن رکھا کرے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے. اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی اس کا اچھا سوچتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 12 اس کی ابتدائی جملے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے پیغام ہمیں دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے میں پیغام دیے. یہ نبی کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر جو بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے. تو اب بڑی کافی سارے لیٹ آئے، میں دوبارہ ایک اشارہ تک عرض کر دیتا ہوں. سلاسل لازمات امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بیماریاں میری امت میں لازمی موجود رہیں گی، میری امت میں بھی. بدشگونی یہ ہے کہ آپ دفتر کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، یا کہیں بھی جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں آگے سے وہ کالی بلی گزر جائے تو ہم وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، بس واپس گھر کے اندر. اب ہمارا دن ایسا نہیں گزرے گا، یہ کالی بلی گزر گئی ہے اب کوئی کام نہیں ہوگا، یہ اپنے ذہن کے اندر کبھی نہ رکھا جائے. اور دوسری یہ بھی ہے ایک بہت بڑی بیماری، اسی کو ہی یہ بدشگونی کہتے ہیں. آج ایک بندہ کو گھر مہمان آ گئے اور مہمانوں کے لیے گھر والوں نے پیغام دیا کہ دکان سے سودا سب لے کر آئے. اور آج ہمارے دکاندار ایسی بدشگونی کے اندر ایک بندہ دکان میں گیا، کہتا ہے یار مجھے فلاں سودا بھی دو، فلاں سودا بھی دو. سودا نکال لیا، اب آج میرے کھاتے میں لکھ. وہ کہتا اللہ کے بندے کو صبح صبح آ گیا ہے، اور یہ بدشگونی ہے کہ جس کو صبح صبح ادھار دیا جائے پھر سارا دن مطلب یہ بدشگونی نہیں، کبھی نہیں. رزق کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج دکانداروں کا یہ بدشگونی پیدا ہو گئی کہ اگر تو ادھار لے گیا تو سارا دن ادھار چلے گا. یہ بات نہیں، یہ بھی بدشگونی ہے. تو اس کالی بلی سے یہ مکانوں کے اوپر ہڈیاں رکھنے والے، گلے میں تعویذ لٹکانے والے، کڑے پہننے والے، دھاگے باندھنے والے، یہ سب بدشگونی کی شمرے میں آتے ہیں. تو ان سے دھاگوں سے نہیں ڈرنا. ہانڈیاں آپ کے مکان کو، محلات کو نہیں بچا سکتی. یہ پرانا سا چھتر جو ہے، لتر جو ہے، ٹوٹا ہوا جوتا جو ہے آپ کی گاڑی کو، رکشے کو، ریڑھی کو نہیں بچا سکتا. آپ اکثر دیکھتے ہیں، آپ سفر کریں تو کتنی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں اور وہی چھتر بنے ہوتے ہیں پیچھے، نہیں بچا سکتا. موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی عقیدہ رکھنا اور حسد سے
کو یہ نعمت دی ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو مجھے بھی دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب انشاءاللہ قیامت والا دن ہوگا اور سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 صفحے باندھ کے کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کام، موسیٰ علیہ السلام حسد نہیں کریں گے، رشک کریں گے۔ یہ کتنا عظیم نبی ہے، جس نبی کی امت اتنی عظیم، آج اتنی بڑی امت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ رشک ہے، حسد نہیں ہے، رشک جائز ہے۔ اللہ جو تو عزت میرے اس بھائی کو دی، اللہ کو اللہ وہ مجھے بھی عزت عطا فرما، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اللہ تم نے اس کو عزت کیوں دے دی؟ لوگ بڑا اس کو عزت کرتے ہیں، یہ حسد ہے۔ تو حسد جس طرح نبی سے فرمایا جلا دیتی ہے آگ لکڑیوں کو، اس طرح حسد جو ہے نیکیوں کو جلا دیا۔ اور بدگمانی سے بھی بچنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے اپنے مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات، قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ انشاءاللہ اس میں بہت بڑے عظیم پیغام آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے، بدشگونی، حسد، بغض اور گمانی سے اللہ ہمیں بچائے۔ بچنا کیسے؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان لمبے سجدے کیا کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ ڈاکٹری نسخے کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ فرمایا جتنا لمبا سجدہ کرو گے نا، یہ سارا جسم انسان کا جھک جاتا ہے، جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ آج میں اور آپ سب سوچیں، ہماری اتنی زندگی ہو گئی، کوئی سفر کے لیے تیار ہے، ہر بندہ تیار ہے آخر کے لیے جانے کے لیے۔ ہم یہ دیکھیں ہم نے کون سا ہماری زندگی کا لمحہ تھا، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے سجدے کیے۔ روز بندہ 100 سجدہ کرتا ہے، 70 سجدے کرتے ہیں سارے نمازی، لیکن وہ کون سا سجدہ ہے جو میں نے سب سے لمبا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو لمبے سجدے بڑے پسند ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں لمبے لمبے سجدے ملتے ہیں۔ 2 سجدے تو بہت لمبے ملے، ایک سجدہ ابھی باقی ہے جو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے جو امت کے لیے۔ ایک سجدے کا میں ذکر کر دیتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں آقا علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ آپ سجدے کی حالت میں، میں نے کہا یقینی بات ہے آپ کو وہی کوئی اللہ کا پیغام آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے وہ اللہ کے رسول سجدہ کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ ہمیں کوئی نعمت دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرے، اللہ حسد والی بیماری ختم کر دے۔ تو بڑا لمبا سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے کچھ نہ عجیب سا محسوس ہونے لگا، آقا علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اللہ ہی خیر کرے۔ اب میں نے ایسا ایسا چلنا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں تو پھر معاملہ کیا بن گیا۔ اب دل میں وسوسے آنے لگے، خیال آنے لگے، تو موت اور زندگی کا تو اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اتنا لمبا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدہ مبارک سے اٹھایا اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کوئی خوشخبری دی ہے، میرے مسلمان بھائیوں یہ خوشخبری یاد رکھنا۔ آقا علیہ السلام مسکرا فرمایا عبد الرحمن لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آج میری امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیں، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت والے دن اللہ میرے قریب ہوگی۔ آپ جمعے کر دیں، آقا علیہ السلام جمعے کے دن زیادہ درود پڑھا، درود اللہم صلی علیہ جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ امت کے لیے خوشخبری ہے، جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی سفارش کروں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی جنت میں لے جاؤں گا، اللہ میرے ساتھ اس بندے کا محل بنائے گا جو مجھ پر درود پڑے گا۔ تو آقا علیہ السلام پر درود بھی پڑھنا ہے، جمعے کا دن ہے، شام تک پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، یہ صرف جمعے کا دن نہ رکھا کریں، روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک روٹین بنا لیں کہ میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا درود پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بارہ بات سجدے کی ہو رہی تھی، سجدہ لمبا کیا کرے۔ آج دیکھیں اپنی زندگی میں کتنے سجدے لمبے کیے ہیں، تو سجدے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نفلی سجدہ کریں، آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں سجدے کی حالت میں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ تیری مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ میں زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ موت پہ ایمان پہ، مقبول قول